ایک نمبر کے بڈھے خسٹ ہے تمہارے بھائی. بندہ کوئی پیار کی بات ہی کر لے، کوئی پیار ہی کر لے اپنی بیوی سے، مگر نہیں، ایک نمبر کے بورنگ ہے تمہارے بھائی. رمیشہ اپنی نن کے، جو کہ اس کے بچپن کی دوست بھی تھی، اس کے ساتھ بیٹھ کر ساویہ کی برائی کرنے میں مصروف تھی. اتنی پیاری بیوی ملی ہے تمہارے بھائی کو، مگر مجال ہے تمہارے بھائی نے کبھی بھی مجھے پیار کیا ہو. اس سے پہلے کہ وہ روتی، ساویہ کمرے کے اندر داخل ہوتا، اس کو اپنی گود میں اٹھا گیا. گڑیا تم آرام سے پڑھو، میں ذرا تمہاری بھابھی کو بہت سارا پیار کر کے لے کے آتا ہوں. وہ اس کو اپنے کندھے پر بورے کی طرح لادے کمرے سے نکل گیا، جبکہ رمیشہ کا شرم سے برا حال ہو گیا. ہاں کیا کہہ رہی تھی تم؟ میں تمہیں پیار نہیں کرتا؟ اب بتاتا ہوں میں تمہیں. یہ بھی کوئی زندگی ہے میری؟ جب سے شادی ہوئی ہے ایک دن بھی میرے شوہر نے میرے ساتھ نہیں گزارا. پیار کرنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے تو مجھ سے پیار کی بات تک نہیں کی. اور ایک آپ ہی ہے، اپنے سسرال تو جاتی ہی نہیں، سارا دن یہیں پر ڈیرے ڈال کر بیٹھی رہتی ہے، سارا دن مجھ سے کام کرواتی رہتی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ساویار نے مجھ سے شادی اپنے گھر والوں کے لیے کی ہے، تاکہ میں ان کے گھر والوں کو آرام پہنچاؤں. اتنی دیر سے وہ اکیلے بیٹھی غصے سے کڑ رہی تھی. آج اس کی ساویار کے ساتھ شادی ہوئے پورے 6 مہینے بیت گئے تھے، اور 6 مہینے ہوئے تھے ساویار کو اس گھر سے گئے. جس دن رمیشہ کی ڈولی اس گھر میں آئی تھی، اس سے اگلے دن ساویار اپنے سامان باندھ کر دوسرے شہر چلا گیا تھا. گھر والوں نے بہت کہا کہ وہ اپنا تبادلہ کروا لے، مگر نہ جانے وہ کس بات کا انتقام لے رہا تھا. کیا اس کے لیے تبادلہ کروانا مشکل تھا؟ رمیشہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی. وہ جانتی تھی اس سے اتنا کہ وہ اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی. اس کی پیار بھری آواز سننے کے لیے، اس کے لمس کے لیے ترس گئی تھی. ساویار نے تو جانے کے بعد ایک بار بھی کال تک نہیں کی، ایک بار رمیشہ کی آواز سننے کی ضرورت محسوس نہیں کی. کیوں؟ کیا وہ مجھے پسند نہیں کرتے؟ خود کلامی کرتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، اپنے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی. اس کا بے داغ چہرہ کسی بھی قسم کی آرائش سے پاک تھا. سرخ و سفید رنگت، بڑی بڑی سنہری آنکھیں، لمبے سنہرے بال، اور اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے تھے. پھر کیا وجہ ہے کہ ساویار کو یہ خوبصورتی نظر نہیں آئی؟ ٹھیک اسی وقت جب وہ اپنے نصیبوں پر ماتم کر رہی تھی، اسی وقت اس کی نند زوبیہ کمرے میں آئی. اسے دیکھ کر چہک کر کہنے لگی، ارے تم اداس پریشان سی بیٹھی ہو، کیا بات ہے؟ تمہیں بھائی کے آنے کی خوشی نہیں ہو رہی جو سوگوار شکل بنائی ہوئی ہے؟ مجھے تو لگتا تھا کہ آج تو تم پوری دلہن بن چکی ہوگی، تمہاری تیاریاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیں گی، مگر یہاں تو محترمہ کے مزاج ہی نہیں مل رہے. زوبیہ حیرت سے ناک پر ہاتھ رکھے ہوئے اسے دیکھ کر بولی. رمیشہ اس کی بات سن کر چونکی. کیا مطلب؟ کون آ رہا ہے؟ رمیشہ کو جیسے سننے میں غلطی ہوئی تھی. ارے بھائی جان آ رہے ہیں، انہوں نے یہی پہ اپنا تبادلہ کروا لیا ہے. امی نے تمہیں بتایا نہیں؟ رمیشہ بے تابی سے اس کے پاس آئی. تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا سچ میں ساویار آ رہا ہے؟ ساویار کے آنے کا سچ سوچ کر ہی اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی، چہرے پر حیا کی لالی پھیل گئی اور آنکھیں خمار کے بوجھ سے جھک گئیں. زوبیہ دلچسپی سے اس کے روح کو دیکھنے لگی. تم تو ایسے بلش کر رہی ہو جیسے پہلی بار بھائی سے مل رہی ہو، اس طرح شرماتے ہوئے بالکل مشرقی لڑکی لگ رہی ہو تم. خیر ان باتوں کو چھوڑو، اب میں تمہیں بتاؤں کہ تمہیں آج کون سے کپڑے پہننے ہیں اور کیسا میک اپ کرنا ہے. یہ ریڈ کلر یہ تو لازمی پہننا ہے، یہ بھائی کا پسندیدہ کلر ہے، وہ تمہیں اس کلر میں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے. زوبیہ نے اس کے لیے کپڑے اور جویلری نکال کر باہر رکھے اور پھر اسے جلدی سے کپڑے چینج کرنے کا آرڈر بھی دے دیا. میں خود تمہارا میک اپ کروں گی، مجھے تم پر اعتبار نہیں. رمیشہ گھبرا رہی تھی. مگر مجھے کچن میں جانا ہوگا، آج آپ ہی نے پائے بنانے کی فرمائش کی ہے، اگر وقت پر پائے نہیں بنائے تو وہ غصہ کریں گی. زوبیہ سے گھورتی رہ گئی. انکار کرنا سیکھو رمیشہ، اپنے حق کے لیے بولنا سیکھو. تمہاری جگہ میں ہوتی تو کبھی بھی اتنی زیادتیاں برداشت نہ کرتی. رمیشہ حیرت سے زوبیہ کو دیکھنے لگی. تم کتنی مختلف ہو اپنے گھر والوں سے، تمہیں میرا کتنا خیال ہے زوبیہ، لیکن تم یہ نہیں جانتی کہ جن لڑکیوں کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا وہ سسرال کے سامنے سر اٹھا کر بات تک نہیں کر سکتی. سسرال چاہے ان کی سگی خالہ کا، سگی پھوپھو کا ہی گھر کیوں نہ ہو، یہ رشتے جب سسرالی رشتوں سے ڈھلتے ہیں تو خون کے رشتوں کو بھول جاتے ہیں. رمیشہ دکھی لہجے میں بولی. یہ اس کی جگ بیتی نہیں بلکہ آپ بیتی تھی. اس کی ساس کوئی غیر عورت نہیں بلکہ سگی پھوپھو تھی، اور ساویار وہ بھی سگی پھوپھو کا ہی بیٹا تھا. باپ نے آخری وقت میں جب اس کا ہاتھ ساویار کے ہاتھ میں تھمایا تب انہوں نے رمیشہ کو اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ پھوپھو اس کا بہت اچھے سے خیال رکھیں گی، اس کو ساس نہیں بلکہ ماں بن کر گھر کے لے کر جائیں گی،
اور زاویہ پر انہیں بہت بھروسہ تھا۔ نکاح ہوتے ہی چند گھنٹوں کے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر انہیں اندازہ ہوتا کہ زاویہ ان کی بیٹی کی شکل دیکھنے کا بھی روادات نہیں ہوگا تو شاید وہ کبھی بھی اپنے بیٹے پر یہ ظلم نہ کرتے۔ زبردستی زوبیہ نے رمیشہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور پھر مہارت سے اس کے چہرے پر میک اپ کرنے لگی۔ ابھی وہ آخری ٹچ دے ہی رہی تھی کہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر بے ساختہ اسے سراہنے لگی۔ تم بہت خوبصورت ہو رمیشہ، ذرا سا اپنا خیال رکھو، ذرا سا اور پہن لو تو بالکل ہور لگتی ہو، مگر تمہیں تو اپنا ذرا بھی خیال نہیں۔ اسی وقت سدرا آپی بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ خونخوار نظروں سے انہوں نے رمیشہ کو گھورا۔ یہ کیا طریقہ ہے رمیشہ؟ تم کیوں یہاں پر بیٹھی دلہن بن رہی ہو؟ کچن میں کتنا بڑا کام ہے۔ کچھ احساس ہے تمہیں؟ رمیشہ آپی کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ آپی بس میں آئی ہی تھی، زوبیہ نے مجھے بٹھا لیا۔ ہاں زوبیہ نے بٹھا لیا اور تمہیں ناسمجھ معصوم کہ زوبیہ کے کہتے ہی یہاں پر بیٹھ گئی۔ میں خوب جانتی ہوں تم جیسی لڑکیوں کو، شوہر کو پھنسانے کے طریقے ہیں سارے۔ جلدی سے یہ کپڑے تبدیل کرو، ہاتھ منہ دھو کر آؤ، مجھے ایسی سستی دکھانے والی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ اگر امی نے تمہیں دیکھا تو سب کے سامنے بری طرح سے ڈانٹ دیں گی۔ سدرا آپی، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ زوبیہ ارے کرتی رہ گئی۔ آپی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آج پہلی بار بھائی گھر آ رہے ہیں تو کیا یہ سر جھاڑ منہ پھاڑ ان کے سامنے جائے گی؟ سدرا نے اسے صاف نظر انداز کر دیا۔ دوبارہ زوبیہ کے بولنے پر وہ سخت غصے میں آ گئی۔ تمہیں کس نے کہا ہے بڑوں کے معاملات میں بولنے کو؟ تم جاؤ یہاں سے، مجھے رمیشہ سے بات کرنے دو۔ اور پھر رمیشہ نے روتے ہوئے کپڑے تبدیل کر لیے۔ عام سے کپڑوں میں دھلے چہرے کے ساتھ وہ کچن میں گئی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ جو اس کے دل کی دھڑکنوں میں خوشگوار احساس گدگدی کر رہے تھے، اب وہاں پر صرف سناٹا پھیل گیا۔ شاید میری زندگی میں کوئی خوشی لکھی ہی نہیں۔ پہلے سدرا آپی نے پائے کھانے کی فرمائش کی اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ ساویار کو کھانے میں بریانی پسند ہے، اچار گوشت پسند ہے، قیمے کے کباب پسند ہے، اور وہ ایک ایک کر کے ساری فرمائشوں کو پورا کرتی گئی۔ اسے پھر باہر زاویار کے اونچا اونچا بولنے کی آواز بھی سنائی دی۔ وہ اپنی ماں کے کسی بات پر خفا ہو رہا تھا، شاید وہ اسے اتنا لیٹ آنے پر ڈانٹ رہی تھی۔ جواباً بجائے ندامت کا اظہار کرنے کے وہ انہی کے ساتھ لڑائی کرنے لگا۔ رمیشہ کو یہ سب بہت عجیب لگا۔ پتہ نہیں یہ سب لوگ اتنا اونچا اونچا کیوں بولتے ہیں، ہر وقت غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ کیا زاویار میرے ساتھ ہی ایسے ہی پیش آئیں گے؟ اداسی سے سوچتے ہوئے وہ اپنے کاموں میں ہی مگن رہی۔ زاویار سے ملنے تک کا اسے خیال نہیں آیا۔ بالآخر زوبیہ کو ہی رمیشہ کا خیال آیا۔ اس کے بازو سے پکڑ کر وہ زاویہ کے پاس لے کر گئی۔ بھائی، صبح سے رمیشہ آپ کے لیے کچن میں کھانے بنا رہی ہے، اسے آپ کی پسند کا بہت خیال ہے، مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ آپ کو کیا کیا پسند ہے، اور سب کچھ اس نے پھر اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب کھا کر بتائیے گا کہ سب کیسا بنا۔ سدرا آپی نے خوخار نظروں سے زاویار کو دیکھا، زوبیہ کو دیکھا، اور یہ بے وقوف پتہ نہیں حالات کو کب سمجھے گی۔ جتنا میں اس لڑکی کو زاویار سے دور رکھنا چاہتی ہوں، اتنا ہی یہ اسے زاویار کے قریب لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ زاویار نے ایک اچھڑتی سی نگاہ اپنی بیوی پر نہیں ڈالی، بلکہ سرد لہجے میں کہنے لگا، اب میری پسند ناپسند بدل گئی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ رمیشہ نے بلا وجہ اتنی تکلیف کی، میں تو سادہ کھانا بھی خوشی سے کھا لیتا ہوں۔ رمیشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا تھا اگر وہ دل رکھنے کے لیے اس کی تعریف کر دیتا، اس کا شکریہ ادا کرتا، یا ایک پیار بھری نظر اس پر ڈال دیتا؟ آخر یہ انسانوں سے اتنا اکھڑا کھڑا کیوں رہتا ہے؟ رمیشہ نے پہلے اس معاملے پر زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ اس نے یہی سمجھا تھا کہ شاید تبادلہ ہونے کی وجہ سے وہ یہاں سے دور رہتا ہے، مگر اب جو زاویار کا انداز تھا رمیشہ کو کھٹکنے لگا۔ کیا زاویار اس شادی پر خوش نہیں تھے؟ من ہی من میں کتنی بار اس نے اس سوال کو سوچ ڈالا۔ اتنا سب کچھ بنا کر اس کا کھانے سے بالکل دل اچاٹ ہو گیا۔ گرم گرم روٹیاں بنا کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر رکھ کر لا رہی تھی۔ زوبیہ نے اسے بارہا ساتھ کھانے میں شرکت کی دعوت دی، مگر سنی انسنی کر کے اور کسی نے ایک بار بھی اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک ہونے کی دعوت نہ دی، نہ ہی کھانے کی تعریف کی۔ مگر وہ تو شاید میری ذات سے ہی بے خبر ہے۔ سب کو کھانا کھلانے کے بعد وہ بھوکے پیٹ ہی برتن دھونے لگی۔ یہ اس کی روزانہ کی روٹین تھی۔ برتن دھونے کے بعد ہی وہ کمرے میں جاتی۔ آج اسے برتن دھوتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی تو سدرا آپی وہاں پر آئیں۔ سونے سے پہلے میرے اور بچیوں کے کپڑے پریس کر دینا، صبح ہم لوگوں نے ایک جگہ پر جانا ہے۔ اسے ہدایت دے کر جانے لگی تو رمیشہ انکار نہ کر سکی۔ آج اس نے معمولی سے زیادہ کام کیا تھا، وہ بری طرح سے تھک گئی تھی۔ کہنے لگی، آپ ہی میں ابھی سونا چاہتی ہوں، صبح جلدی اٹھ کر کپڑے پریس کر دوں گی، آپ نے پہننے تو صبح ہی ہیں۔
آپ کے اٹھنے سے پہلے سارا کام ہو جائے گا۔ سدرا آپی کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہیں کمرے میں جانے کی اتنی بیتابی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بات میں بہت اچھے سے جانتی ہوں، مگر میں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی، اور زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا بھائی کبھی بھی تمہیں بیوی کا درجہ نہیں دے گا۔ وہ تو تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور تم نے نہ جانے کن ہواؤں میں ہو۔ سدرا آپی نے اپنے اندر کا زہر اس پر کھل کر عیاں کیا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ انہیں دیکھتی رہ گئی۔ بنا کچھ کہے مڑنے کے بعد وہ ان کے کمرے میں آ گئی۔ کپڑوں کا ایک ڈھیر تھا جو انہوں نے رمیشہ کے لیے رکھا تھا۔ یہ سارے کپڑے آج ہی آج پریس کرو، اب میں کوئی بہانہ نہ سنوں۔ جس کے لیے تم کمرے میں جانے کے لیے بےتاب ہو رہی ہو وہ کب کا سو چکا۔ وہ تو تمہاری شکل دیکھنے کا بھی روادات نہیں، اس لیے تم جاگتی رہو اور جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ اس قدر کھلی تصویر پر رمیشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس وقت پلک پلک کر رونا چاہتی تھی، مگر جانتی تھی کہ سدرا آپی کو دو باتیں بنانے کا محض موقع چاہیے۔ رائی کا پہاڑ بنانے میں تو انہیں خاصی مہارت حاصل تھی۔ بمشکل اپنے جذبات پر قابو پا کر وہ ایک کے بعد ایک ان کے رکھے گئے کپڑوں کو پریس کرنے لگی۔ 2 گھنٹے کے بعد جب فری ہوئی تو اب اس کی کمر گویا درد سے دوہری ہو چکی تھی، مگر یہاں پر احساس کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ سدرا آپی نے فاتحانہ نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ وہ بھی زیر لب مسکرا دی۔ اپنی بیٹی کی چالاکیوں سے تو وہ باخبر ہونے کے ساتھ ساتھ خاص محفوظ بھی رہتی۔ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، بہت عقل کی باتیں کرتی ہے۔ ہاں، رائے عامہ کے سامنے وہ ان حالات کا اظہار کرنا نہ بھولتی۔ سننے والے محض مسکرا کر رہ جاتے۔ جب رمیشہ کمرے میں آئی تو زاویہ گہری نیند سو رہا تھا، اور رمیشہ کو اس پر بے طرح غصہ آیا۔ میری نیند حرام کر کے، میری زندگی برباد کر کے انسان کیسے اتنے سکون سے سو رہا ہے؟ اگر اسے میرے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ بڑبڑاتے ہوئے بیڈ پر دوسری طرف جا کر لیٹ گئی۔ کافی دیر تک وہ کروٹیں بدلتی رہی۔ زاویہ کے خراٹے کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ روتے روتے نہ جانے کب وہ سو گئی۔ جب رات کو ایک عجیب سے احساس سے اس کی آنکھ کھلی، زاویہ اس کے بے انتہا قریب تھا۔ زاویہ کا بازو اس وقت رمیشہ کے اوپر تھا، اور اس وقت اس کے اتنے قریب تھا کہ سانسوں کی آواز رمیشہ کو اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اس کا دل بے اختیار دھڑکنا جیسے بھول گیا۔ وہ پوری طرح گھبرائی، ہلکا سا کسمسا کر پیچھے ہٹنے لگی تو زاویہ نے اسے اور بھی زیادہ سختی سے پکڑ لیا۔ اب اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس پر بے اختیار وہ جھک گیا۔ رمیشہ اس کی گرفت میں مچھلی کی طرح تڑپی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے۔ رمیشہ کو آج آنے والی اذیت اور باتیں بھولی نہیں تھی۔ زاویہ کا اس وقت بے اختیار ہو کر اپنی طرف لپکنا اسے خوشی دینے کے بجائے غصہ دلا گیا۔ سب کے سامنے تو یہ انسان بات کرنے کا بھی روادات نہیں، میرا حال احوال تک نہیں پوچھا، اور اب کیسے؟ اب میں بھی اتنی آسانی سے ہاتھ آنے والی نہیں۔ زاویہ کو خود سے دور کرتی وہ اونچا بڑبڑانے لگی۔ اچانک زاویہ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ جیسے خواب کی زیر اثر تھا۔ اچانک نیند سے بیدار ہوا تو الٹا اسی کو گھورنے لگا۔ یہ تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ زاویہ کی بات پر اس کا دماغ گھوم گیا۔ کیا مطلب کیا کر رہی ہوں؟ یہ میرا کمرہ ہے، میرا بیڈ ہے، یہاں پر میں سو رہی ہوں، تو تم مجھ سے فاصلے پر ہو کر سو، میرے اتنے قریب آنے کی کیا ضرورت؟ رمیشہ بھی اس کی بات سن کر جیسے جل بھن سی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موصوف نیند کے زیر اثر میری طرف آئے تھے؟ شاید یہ خواب میں تھے۔ حقیقت میں تو یہ انسان میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور اس کی طرف کروٹ بدل کر سو گیا، اور وہ بمشکل آنکھوں میں نیند بھرنے میں کامیاب ہوئی۔ اگلے دن معمول سے بھی جلدی اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ رمیشہ سے پہلے زاویہ کی آنکھ کھلی۔ کیا مصیبت آئی ہے صبح صبح؟ دروازہ کیوں کھٹکھٹا رہے ہیں یہ لوگ؟ ایک نظر رمیشہ پر ڈال کر وہ اٹھنے لگا تو بے اختیار وہ دوسری نظر رمیشہ پر ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ اس وقت دوپٹے سے بے نیاز کالے رنگ کے کپڑے پہنے بے خبر سو رہی تھی۔ بال چہرے کے اطراف میں پھیلے ہوئے تھے، کپڑوں کی فٹنگ کچھ زیادہ ہی تھی، تبھی اس کے جسم کے خط و خال بھی واضح نظر آ رہے تھے۔ یہ تو اچھی خاصی خوبصورت ہے، زاویہ نے اسے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے سوچا، مگر پھر اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا جیسے وہ اس کے لیے کوئی ممنوع چیز ہو۔ دروازہ کھولا تو سامنے سدرا آپی اسے دیکھ کر جذباتی ہو گئی۔ تم نے دروازہ کیوں کھولا؟ یہ لڑکی کہاں ہے؟ اسے نہیں پتا کہ صبح ہو گئی ہے اور گھر کے کتنے کام ہیں؟ اگر صبح نہیں اٹھے گی تو کام وقت پر نہیں نمٹیں گے۔ زاویہ ان کی بات سن کر بیزار ہو گیا۔ جب بھی وہ نیند سے اٹھتا تو اسی طرح اس کی طبیعت جارحانہ سی ہو جاتی۔ آپی اتنی صبح صبح اسے بھی اٹھانے کی کیا ضرورت؟ گھر میں کون سی گائیں بھینسیں ہیں جن کو چارہ ڈالنے کے لیے اسے دور جانا، کھیتوں میں جانا ہوگا؟ ایسی کون سی ضروری کام ہے؟ سو جائیں آپ بھی جا کر، بیزار سے لہجے میں کہتے ہوئے دوبارہ سے جا کر لیٹ گیا۔ سدرا آپی نے اس کی بات کو غور سے سنا اور دل ملا کر رہ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کلموہی نے اپنا جادو زاویہ پر چلا دیا۔
اگر ایسا ہوا تو میرا بھائی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. یہ لڑکی تو مجھے اس گھر سے نکال دے گی. اس سے پہلے کہ مجھے یہاں سے نکالے مجھے اس کا ہی انتظام کرنا ہوگا. سدرا آپ اپنی ماں سغرا بیگم کے پاس جا کر انہیں خوب ورغلانے لگی. امی آپ نے اس لڑکی کو بہت ڈھیل دے دی ہے. دیکھیے گا ایک دن ہمارے زاویار کو لے کر یہاں سے چلی جائے گی. سغرا بیگم پام بنا کر منہ میں رکھ رہی تھی. بیٹی بات سنو. بات سن کر اچھمبے سے دیکھنے لگی. ایسا کیوں کہہ رہی ہو تم؟ کیا تم نے کوئی ایسی ویسی عادت دیکھی ہے اس لڑکی میں؟ یہ تو بالکل بدھو ہے. اسے تو کسی بات کی سمجھ ہی نہیں. سدرا باجی زور سے ہنس پڑی. امی آپ یہاں بہت سیدھی سادی ہیں, بہت بھولی ہیں. آپ اس لڑکی کی چالاکیوں کو نہیں سمجھتی. ہوش آپ کو تب آئے گا جب یہ ہمارے بھائی کو لے کر یہاں سے چلی جائے گی, تو پھر آپ ہاتھ ملتی رہ جائے گی. ایسا کبھی نہیں ہوگا. میں اپنے بیٹے کو خود سے دور نہیں جانے دوں گی, تم فکر مت کرو. تھوڑی دیر کے بعد رمیشہ کمرے سے باہر آئی. دونوں ماں بیٹی نے گھور کر رمیشہ کو دیکھا. اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی. وہ کل کی طرح سر جھاڑ منہ پھاڑ تھی. دونوں ماں بیٹی مطمئن سی ہو گئی. سغرا بیگم کہنے لگی, تم بلا وجہ پریشان ہوتی رہتی ہو, ساتھ مجھے بھی ڈراتی رہتی ہو. ارے میرا بیٹا اس کو گھاس بھی نہیں ڈالتا, تو یہ کیسے اسے ہم سے دور لے کر جائے گی؟ تو مانتی ہے نا آپ اب مجھے امی؟ اگر زاویہ کی شادی اس کی پسند کی لڑکی سے کر دیتے تو آج وہ ہمیں اس طرح نظر انداز نہ کرتا, جیسے اس کے ساتھ ہمارے کوئی رشتہ ہی نہ ہو. دونوں ماں بیٹی سر جوڑ کر باتیں کرنے لگی تھی. رمیشہ نے خوف سے دونوں ماں بیٹی کو دیکھا اور پھر سر جھٹا کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی. صوبیہ نے 2-3 بار آ کر رمیشہ کو اپنی حالت سنوارنے کا کہا, مگر وہ سر جھٹک کر رہ گئی. سارا دن سدرا آپی نے اسے صفائیوں میں مصروف رکھا. آج وہ گھر کے کونے کھدرے تک رمیشہ سے صاف کروا رہی تھی, اور وہ بنا چور چرا کیے ان کے حکم کی تعمیل کی جا رہی تھی. ساویر کو آفس سے 2-3 چھٹیاں تھیں. دوپہر کو وہ کمرے سے باہر نکلا. رمیشہ کو اسے سر جھاڑ منہ پھاڑ مٹی سے لت پت دیکھا تو اس کی نفاست پسند طبیعت کو گرا گزرا. ماں کے پاس آیا, حقارت سے رمیشہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا, یہی لڑکی آپ کو میرے لیے ملی تھی جسے سجنے سنورنے کا خیال تک نہیں؟ اسے تو صفائی کی بنیادی مینرز بھی نہیں آتے. پالوں میں لگتا ہے کتنے دنوں سے کنگا تک نہیں کیا. رمیشہ کے سنہری بال چٹیے کی صورت میں بندھے تھے, مگر خیال نہ رکھنے کی وجہ سے وہ بہت روکھے روکھے سے ہو گئے. پالوں کی ساری خوبصورتی جیسے مان پڑ گئی تھی, اور اس نے اپنی خوبصورتی کو سنوار کے کرنا بھی کیا تھا. جس کے ساتھ رشتہ تھا وہ تو نگاہ اٹھا کر دیکھنے کا بھی روادات نہیں تھا. ساویار بے اختیار اس کا مقابلہ نوشابہ سے کرنے لگا. اگر نوشابہ یہاں ہوتی تو اس کے دل میں احساس زیاں پڑتا گیا. کاش اس وقت وہ اسٹینڈ لے لیتا, ماں سے بحث کرتا, ضد کرتا تو ان سے اپنی بات منوا لیتا. مگر سغرا بیگم نے اس کی ایک چلنے نہیں دی. رمیشہ اس کے لیے ناشتہ بنا کر لائی تو ایک بیزار سی نظر رمیشہ پر ڈال کر وہ ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا. سغرا بیگم اور سدرا آپی دونوں ہی مطمئن تھی. وہ رمیشہ کو زاویہ سے دور رکھنے میں کامیاب ہو رہی تھی. سدرا آپی ہمیشہ ہی رمیشہ کو ہر وقت کاموں میں الجھائے رکھتی تاکہ اسے خود کو سجانے سنوارنے کا موقع ہی نہ ملے. مگر آج صوبیہ نے ایک بار پھر سے رمیشہ کو پکڑ ہی لیا. تم آؤ میرے ساتھ. کیا حالت بنا رکھی ہے بھائی, سارا دن گھر پر ہیں اور تم اس طرح سے ان کے سامنے پھرتی رہو. کیا سوچیں گے وہ؟ جب رات کام کے بعد فارغ ہوئی تو زوبیہ نے اسے پکڑا. پلیز زوبیہ, مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے, تھک گئی ہوں میں, اور یہ وقت ان فضول باتوں کا نہیں. رمیشہ وہاں سے جانے لگی تو زوبیہ نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا. کیوں ابھی اور امی کی سازشوں کا حصہ بن رہی ہو؟ جو وہ چاہتی ہیں تم آسانی سے وہ سب ہونے دے رہی ہو. تم اتنی بیوقوف تو نہیں تھی رمیشہ. کیا تم نہیں جانتی کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں, کہ کبھی بھی تم اور بھائی ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکو؟ صوبیہ خطرناک حد تک صاف گو تھی. اس بات کا اندازہ رمیشہ کو آج ہوا. اس کے مخلص ہونے پر یقین بھی آ گیا. اسے صوبیہ کی دوستی پر ٹوٹ کر پیار آیا. تو کیا کروں میں؟ کس کے لیے سجوں سبروں؟ کس کے لیے اپنے حق کے لیے بات کروں؟ تمہارے بھائی کے لیے جو مجھے دیکھتے بھی نہیں. مجھے لگتا ہے صوبیہ تمہارے بھائی کسی اور کو پسند کرتے ہیں. مجھے سچ سچ بتاؤ, کون ہے وہ لڑکی جس سے وہ شادی کرنا چاہتے تھے؟ صوبیہ آنکھیں چرانے لگی. فہم ہے تمہارا, ایسی کوئی بات نہیں. آؤ میرے ساتھ, اب میں تمہیں اتنے اچھے سے تیار کروں گی کہ بھائی تمہیں دیکھتے ہی رہ جائیں گے. رمیشہ پریشان ہو گئی. جانتی ہی ہو تم سدرا آپی پر ہر وقت مجھ پر نظر رکھتی ہیں. میرے کمرے میں داخل ہونے تک ان کی نظروں کے حصار میں رہتی ہوں. ارے اگر انہوں نے دیکھ لیا تو جانتی ہو کتنا بری طرح ڈانٹیں گی. ان کی بات سن کر مجھے بہت رونا آتا ہے. سدرا آپی اس وقت سو گئی تھی. تمہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے, اب آؤ میرے ساتھ. صوبیہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئی. رمیشہ کے کہنے سے پہلے
اس کی الماری سے وہ کپڑے نکال کر لے آئی تھی اور اب اس کے ہاتھ مہارت سے ایک بار پھر سے رمیشا کے چہرے پر چل رہے تھے۔ اس نے رمیشا کے بالوں کو بھی اسٹریٹ کر کے کھلا چھوڑ دیا۔ رمیشا نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ آج اس کا روپ بہت نکھرا نکھرا اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اب جاؤ تم اپنے کمرے میں، اب بھائی سے بات کرو، دیکھنا ہے اب کی بار وہ تمہیں نظر انداز نہیں کر سکیں گے۔ رمیشا اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم بھی نا خود بھی خوش فہمیوں میں جھولتی ہو اور مجھے بھی خوش فہمیوں سے باہر نہیں آنے دیتی۔ خیر آج تمہاری یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی۔ رمیشا بیزاری سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ خلاف معمول زاویار بھی اس وقت جاگ رہا تھا۔ موبائل پر اسکرولنگ کرتے ہوئے اس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر رمیشا کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھپکنا بھول گیا۔ رمیشا اس وقت کالے رنگ کے کپڑوں میں سنہری بال بکھرے ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ کسی اور ہی دنیا کی پری لگ رہی تھی۔ ساویہ جب سے آیا تھا اسے الجھے بکھرے حلیے میں دیکھ رہا تھا۔ اب کی بار جب اس نے اس قدر سنورے روپ میں دیکھا تو اس کا دل بے اختیار رمیشا کی طرف لپکا۔ اپنے اور اس کے درمیان موجود رشتے کا یکدم ہی زاویار کو احساس ہوا۔ رمیشا بہت خوبصورت تھی، اتنے کہ جو اسے دیکھتا نظر انداز نہ کر پاتا، مگر زاویار نے تو اسے دیکھا ہی نہیں۔ اس کے دل و دماغ میں ہر طرف تو نشابہ تھی۔ شادی کی پہلی رات اگر وہ رمیشا کو ایک نظر بھی دیکھ لیتا تو شاید وہ اس کے حسن سے گھائل ہوئے بغیر نہ رہ سکتا، مگر اس نے تو رمیشا کو نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ اب رمیشا کنفیوز سی بیٹھ کے کنارے آ کر بیٹھ گئی۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے، مگر دونوں نے ایک دوسرے سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ رمیشا زاویار سے پہل کر توقع کر رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زاویار سے بات کرے تو کیا کرے، اور زاویار وہ اپنے ہی احساسات سے پریشان ہو رہا تھا۔ بدلتے احساسات اور جذبات اسے بری طرح تنگ کر رہے تھے۔ وہ رمیشا کی طرف مائل بھی نہیں ہونا چاہتا تھا اور غیر ارادی طور پر وہ اس کی طرف متوجہ بھی تھا۔ رمیشا سے توجہ ہٹانے کے لیے اس نے موبائل کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر لی اور بالآخر وہ رمیشا کو نظر انداز کرنے میں کامیاب ہوا۔ کیا تھا اس کا دل پوری طرح سے ٹوٹ گیا۔ یہ زبیر کی بچی ہر روز ہی مجھے نئے سرے سے خواب دکھاتی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جب خواب ٹوٹتے ہیں تو انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آج فضا میں ہلکی ہلکی خنکی بھی تھی، موسم بہت سرد تھا، یہ خوشگوار موسم بھی دونوں کے بیچ ہلچل مچانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ رمیشا نے بیڈ پر نظر دوڑائی، ایک ہی کمبل موجود تھی جو زاویار نے اپنے جسم میں لپٹا ہوا تھا۔ اب میں اس کے ساتھ کمبل کیسے شیئر کروں، سوچ کر ہی اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ خود سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ الماری کے اوپر ایک اور کمبل پڑا ہوا تھا۔ سارا دن کام کر کر کے وہ بری طرح سے تھک چکی تھی، اب اس کا آرام سے سونے کا ارادہ تھا، مگر اتنی سردی میں بغیر کمبل کے تو وہ اکڑ کے رہ جاتی۔ ایک نظر اس نے زاویار کو دیکھا۔ کیا ان سے مدد مانگوں؟ انہیں کہوں کہ یہ کمبل اتار کر مجھے دیں؟ نہیں، بلا وجہ مجھے ڈانٹ دیں گے اور میرا موڈ مزید خراب ہو جائے گا۔ سوچتے ہوئے وہ خود ہی الماری کی طرف بڑھی۔ زاویار نے ایک نظر اسے دیکھا۔ صوفے کے اوپر پاؤں رکھ کر وہ الماری کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ الماری کے ماتھے پر زاویار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ لڑکی پاگل ہے، یہ جان کر کرتی ہے، اب اگر یہاں سے گر گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ زاویار آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور رمیشا کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ رمیشا کو زاویار کی آمد کے بارے میں بالکل بھی خبر نہ ہو سکی۔ اس کی ساری توجہ تو کمبل کی طرف تھی۔ اسے کھینچتے ہوئے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی، زمین پر گرنے لگی تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ خوف سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، مگر یہ کیا، نیچے گرنے کے بجائے وہ کسی کی باہوں کے حصار میں تھی۔ اس نے یہ ایک دم بوکھلا کر آنکھیں کھولی۔ زاویار کو اتنے قریب دیکھ کر وہ بری طرح سڑپٹائی۔ اس نے خود کو زاویار کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر زاویار کی مضبوط گرفت کے آگے وہ پلکیں جھپکائے بغیر اس کے بے داغ چہرے اور دو آتشہ حسن کو دیکھتا رہے گا۔ اس وقت لائٹ چلی گئی تھی، ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ زاویار نے اسے اپنے قریب کر لیا اور پھر اسے لے کر بیڈ کی طرف آ گیا۔ اس کا ہاتھ زاویار کے ہاتھ میں تھا اور رمیشا کا دل جیسے ہتھیلیوں میں دھڑکنے لگا۔ وہ پوری طرح سٹپٹائی، بوکھلائی اور کہاں تو وہ زاویار کی قربت کے لیے مچھلی کی طرح تڑپنا چاہتی تھی۔ اس کی ایک نظر دفعات کے لیے مری جاتی، اس کے لیے پاگل ہوتی، مگر اب جب وہ اس پر التفات کی بارش کرنا چاہتا تھا تو خود ہی پوری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چلا تھا کہ وہ خود کو زاویار کی نظروں سے غائب کر دے۔ زاویار بھی جیسے اس کے جذبات کو سمجھتا ہوا اسے خود میں بھینچ گیا۔ اس کی گرفت مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی گئی۔ رمیشا اس کی گرفت میں کب کب آنے لگی، نہ جانے خوف سے یا جذبات کے بہک جانے کی وجہ سے وہ اپنے احساسات کو کوئی نام دینے سے قاصر تھی۔ اندھیرے میں وہ سب ہو گیا جو روشنی میں ناممکن تھا۔ جتنی سغرا بیگم اور سدرا نے دونوں کی بیچ دیواریں کھڑی کی تھی، جتنی بھی دوریاں ان کے بیچ پیدا کی، وہ دوریاں اب ایک ہی رات میں جیسے مٹ گئی۔
دونوں ایک دوسرے کی قربت میں خوش تھے، مطمئن تھے۔ اس لمحے زاویہ یہ بھول گیا تھا کہ رمیشہ اس کے لیے انچاہی بیوی ہے۔ وہ اسے کبھی بیوی کے روپ میں قبول نہ کرنے کی قسمیں کھا چکا تھا۔ اسی کے لیے وہ 6 مہینے گھر سے دربدر رہا، اور اب ہر طرف اسے جیسے رمیشہ ہی دکھائی دے رہی تھی۔ جب کمرے میں روشنی پھیلی تو دونوں ہی ایک دوسرے سے نظر چرانے لگے۔ رمیشہ کے لبوں پر شرمگیلی مسکراہٹ تھی۔ کروٹ بدل کر وہ سو گئے، جبکہ زاویہ کافی دیر تک اس کی پشت کو گھٹتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا، اور بالآخر نیند کی دیوی مہربان ہو گئی۔ اگلے دن جب رمیشہ کی آنکھ کھلی تو اس کے لیے سب کچھ نیا تھا۔ ہر صبح، یہ وقت، یہ بادل، ہر ایک چیز اسے انوکھی اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ حالانکہ سب کچھ وہی تھا، ہر روز جیسا ہی دن کا آغاز ہوا تھا، مگر پھر بھی اس کے جذبات اور احساسات بدل گئے تو سب کچھ اسے بدلا بدلا دکھائی دینے لگا۔ نہا دھو کر نیا جوڑا پہن کر وہ کمرے سے باہر نکلی تو سدرا کی نظر بے ارادہ اس پر اٹھی، اور پھر وہ نظر جھپکانا بھول گئی۔ ایک خدشے کے تحت اس نے اپنے دل کو تھام لیا، اور پھر اپنے تمام خدشات کا ذکر زہرہ بیگم سے بھی کر دیا۔ جب انہوں نے بھی نکھری نہائی دھوئی رمیشہ کو دیکھا تو اپنی بیٹی کے سارے خدشات درست قرار دیے۔ وہ دونوں سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ ایسا کیوں کر ہوا؟ کیسے زاویہ اس کی طرف مائل ہوا؟ سدرا تو بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ ماں، اگر اس نے زاویہ کو اپنے قابو میں کر لیا تو سب سے پہلے یہ مجھے یہاں سے نکلوانے والا کام کرے گی، صغرا نے تسلی دی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا بیٹی، یہ گھر تمہارے ماں باپ کا بھی ہے، ابھی تمہاری ماں زندہ ہے میرے پوتے ہوئے، کوئی تمہیں یہاں سے باہر نہیں نکال لے گا اور کوشش بھی نہیں کرے گا، میں جان لے لوں گی۔ سدرا اپنی ماں کی بات پر کچھ مطمئن سی ہوئی، مگر پھر جب اس نے رمیشہ کے چہرے پر پھیلے رنگوں کو دیکھا تو اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ سدرا کی شادی کو 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ شادی کے چند سال ہی وہ اپنے سسرال میں رہی۔ ابا کے انتقال کے بعد اس نے اپنے مائکے میں ہی قدم جما لیے۔ جب تک رفیق صاحب زندہ تھے اپنی بیٹی اور بیوی کی حرکتوں پر انہیں ٹوکتے رہتے۔ انہیں سدرا کا ہر روز آئے دن میکے میں رہنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ اسے سمجھاتے، روکتے ٹوکتے تو زہرہ بیگم اپنی بیٹی کی مدد کرنے کے لیے بیچ میں آ جاتی۔ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کے ماں باپ کا گھر ہے، آپ کیسے اپنی بیٹی کو اپنے گھر آنے سے روک سکتے ہیں؟ کیا شادی کے بعد اس کا اس رشتہ ہمارے ساتھ ختم ہو گیا ہے؟ جمیلہ بیگم غصے سے بولتی تو رفیق انہیں دیکھتے رہ جاتے۔ ارے بیگم، اس کا ہم لوگوں سے رشتہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کا رشتہ اور نئے لوگوں کے ساتھ جڑ گیا ہے جن کا ہم سے زیادہ اس پر حق ہے۔ ارے سجاد تو اچھا بھلے مانس آدمی ہے جو اسے روز روز یہاں آنے پر روکتا نہیں، مگر وہ آدمی کب تک برداشت کرے گا؟ اس کی بوڑھی ماں بھی ہے گھر میں، کھانا بنانا، گھر کے کام، سب ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اب بوڑھی بیمار عورت اکیلی کیا کیا دیکھے گی؟ آج آیا تو سجاد میری طرف بہت پریشان تھا۔ رفیق صاحب کا اتنا کہنا ہے کہ غضبناک ہو گیا۔ اچھا، اب میں کہوں کہ ابا نے آتے ہی میری طرف کیوں اپنی کمان سیدھی کر لی؟ ان کا دماغ جو آیا تھا، یقیناً اس نے ابا کو میرے خلاف ورغلایا ہوگا۔ تب ان دونوں ماں بیٹیوں نے مل کر اتنا تماشا بنایا، اتنا رونا دھونا ڈالا کہ رفیق صاحب سر تھامے کسی وقت کچھ نہ کر سکے۔ انہوں نے دونوں ماں بیٹی کے معاملے میں بولنا چھوڑ دیا، مگر جب سدرا کافی دن تک مائکے میں آ کر بیٹھتی تو انہیں ٹوک دیا کرتے۔ مجبوراً سدرا کو اپنے سسرال واپس جانا ہی پڑتا، اور اب اپنے باپ کی وفات کے بعد تو اسے جیسے کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ مہینے میں 2 دن وہ اپنے سسرال میں جاتی تو باقی دن مائکے میں۔ ان کے اب 3 بیٹے بھی تھے، مگر بیٹے ماں سے زیادہ باپ کے قریب تھے۔ وہ اپنے ننیال لانے کے بجائے ددیال میں رہنا پسند کرتے، اور سدرا کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ بچے ان سے دور ہو رہے ہیں۔ انہیں پرواہ تھی تو بس اتنی کہ مائکے میں کیسے قدم مضبوط رکھنے، کیسے بھابھی کو بھائی سے دور رکھنا ہے۔ ساویار اپنے باپ سے بالکل الگ اور مختلف مزاج کا لڑکا تھا۔ وہ کبھی اپنی ماں اور بہن کے مزاج کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ جب بھی وہ اپنی ماں سے سدرا آپی کے بارے میں پوچھتا کہ وہ یہاں زیادہ کیوں رہتی ہیں، تب ماں اپنی بیٹی کے دکھڑے رونے لگتی۔ کیا کرے وہاں جا کر؟ تمہارا بہنوئی تو اسے ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھلاتا، تو وہ کھانا کھلانے کے نام پر دال اور سبزی سامنے لا کر رکھ دیتا ہے، وہ اس پر بھی 1000 باتیں سناتا ہے۔ سارے گھر کے کام میری بچی اکیلی کرتی ہے، بوڑھی ساس کو بھی سنبھالتی ہے، مگر پھر بھی کوئی قدر نہیں، سب اسے باتیں سناتے ہیں۔ اتنا بول کر وہ منہ پہ دوپٹہ رکھ کر رونے لگتی، اور ساویار ان کی باتوں میں آ جاتا۔ کیا تھا؟ آپ آپی کو وہاں جانے کے لیے مت کہیے گا، جب ان کا دل چاہے گا وہ تو چلی جائیں گی، یہاں پر انہیں چند دن ہی تو آرام کرنے کو ملتے ہیں۔
آپ انہیں پریشان مت کیجیے گا، مگر زوبیہ اپنے باپ جیسی تھی، اسے ماں اور بہن کی حرکتوں سے سخت چڑ ہوتی، وہ انہیں روکتی ٹوکتی، مگر وہ دونوں اسے ڈانٹ ٹپٹ کر خاموش کروا دیتے۔ ویسے بھی بہت چھوٹی تھی، وہ دونوں کے روپ میں آ جاتی، مگر جب سے رمیشا کی شادی ہوئی تھی تب سے وہ کھل کر اپنی ماں اور بہن کے مخالف کرنے لگی۔ بھائی اور بھابھی کے بیچ پڑتی دوریاں دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو روتا۔ اس سب کی ذمہ دار اس کی ماں اور بہن تھی، اسے جتنا ہو سکتا وہ رمیشا کے لیے کرتی، مگر کب تک اور کتنا؟ جب تک رمیشا اور زبیر اپنے لیے اسٹینڈ نہ لیتے تب تک زوبیہ کیا، کوئی بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اب جب ان دونوں کے بیچ دوریاں ختم ہوئیں تو زبیر کا رویہ بھی ان کے ساتھ کافی حد تک بہتر ہو گیا۔ اب وہ ہر وقت اسے غصے سے جھڑکتا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ پیار سے بات کرتا اور نرمی سے پیش آتا، اور یہ سب دیکھ کر سدرا کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے۔ ماں دیکھا آپ نے کیسی چرتر باز لڑکی ہے، کیسے ہمارے بھائی کو قابو میں کر لیا ہے۔ دوسری طرف رمیشا کو شکایت تھی کہ اس کا شوہر اسے محبت سے پیش نہیں آتا، اس کے ساتھ اسے پیار نہیں کرتا، جبکہ وہ ہمیشہ سے سوچتی آئی تھی، اس کی ہمیشہ سے یہی خیالی دنیا تھی جہاں پر محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا شوہر تھا، 2 بچے تھے اور گھر میں سکون اور خوشیاں، مگر شوہر تھا تو وہ بیگانہ۔ رات کو چند پل وہ اسے الفت اور محبت کے عطا کر دیتا، مگر صبح ہوتے ہی وہ پھر سے جیسے بیگانہ سا ہو جاتا، اپنی ذات کے خول میں بند ہو جاتا۔ اس کا رویہ پہلے سے بہتر تھا، مگر ہمیشہ چاہتی تھی کہ وہ بھی اس کی محبت کا دم بھرے، اس سے ویسے ہی محبت کا اظہار کرے جیسے وہ فلموں اور ڈراموں میں دیکھتی تھی۔ وہ خوابوں خیالوں میں رہنے والی لڑکی یہ نہیں جانتی تھی کہ حقیقت کی دنیا میں اور خوابوں کی دنیا میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ حقیقت کی دنیا میں سغرا اور سدرا جیسی چال باز عورتیں ہوتی ہیں اور خوشیوں کے پل بھر میں ملیے میٹ کر دیتی ہیں، اور سدرا بھی اور سغرا بیگم دونوں ہی خاندان میں کسی فوتگی پر گئی ہوئی تھی۔ رمیشا اور زوبیہ دونوں گھر میں اکیلی تھی۔ زوبیہ اپنی کتابیں پھیلائے پیپرز کی تیاری کر رہی تھی، جبکہ رمیشا اس کے پاس بیٹھی دکھڑے رو رہی تھی۔ دونوں کو آج ہی تو کھل کر بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ سغرا اور سدرا دونوں اس سے پہلے واپس آنے والی نہیں تھی، اس لیے دونوں ہی پرسکون ہو کر باتیں کر رہی تھی جب رمیشا کو وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ تمہارے بھائی بہت ہی زیادہ بورنگ انسان ہے یار، پیار محبت کرنے کا تو اس انسان کو خبر تک نہیں۔ ارے انسان اپنی بیوی سے رومانس کرتا ہے، اسے پیار بھری باتیں کرتا ہے، کچھ اس کے دل کا حال سنتا ہے، کچھ اپنے دل کی بتاتا ہے، مگر یہ انسان، اس پر تو کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی خوبصورت انسان سے شادی ہو گئی میری۔ وہ اپنے دل کے دکھڑے رو رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ زاویہ دروازے میں کھڑا اس کی ساری باتیں سن رہا ہے۔ زاویہ کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کمرے میں آ کر جب اس نے گلا کھنگار کر بولا تو زوبیہ کے ساتھ ساتھ رمیشا بھی بری طرح چونکی۔ زاویہ کے چہرے پر پھیلے رنگوں کو دیکھ کر رمیشا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کی ساری باتیں سن چکا۔ وہ بری طرح سٹ پٹائی۔ زاویہ اسے نظروں کے حصار میں لیے ہوئے کہنے لگا، مجھے چائے بنا کر دو، سر میں درد ہو رہا ہے۔ جی اچھا، رمیشا جلدی سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کچن میں آنے کے بعد بھی اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ اس انسان نے اگر ساری باتیں سن لی تو پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ خیر، جو سوچنا ہے سوچے، اس بات کا احساس تو خود ہونا چاہیے کہ میں جوان لڑکی ہوں، میرے بھی جذبات ہیں۔ چائے بناتے ہوئے وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ زاویہ اپنے کمرے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رمیشا چائے بنا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ کر واپس جانے لگی تو زاویہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ بے اختیار اس کے سینے سے جا لگی۔ یکدم ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ زبان زوبیہ سے کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا، تم پر اپنی چاہتے نہیں لٹاتا۔ آج میں تمہارے سارے گلے شکوے دور کرتا ہوں اور میں تم سے اتنا پیار کروں گا کہ تم خود مجھ سے تنگ پڑ جاؤ گی۔ اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے وہ گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتے بولا تو رمیشا بے اختیار بوکھلائی۔ میں تو ویسے ہی بس ایک بات کر رہی تھی، آپ تو سیریس ہو گئے؟ مجھے ابھی کھانا بنانا ہے، بہت سارا کام ہے کچن میں، جانے تھے مجھے۔ اٹھنے لگی تو زاویہ نے اسے ایک بار پھر سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ دور جاتا ہوں تو پاس آنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو، اور جب پاس آتا ہوں تو دور جانے کے لیے میں چل جاتی ہوں۔ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے لڑکی، تم چاہتی کیا ہو؟ اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے زاویہ بولا تو دروازہ اچانک دھاڑ کی آواز کے ساتھ کھلا۔ وہ دونوں ہی سٹپٹا گئے اور رمیشا بے اختیار زاویہ سے دور ہوئی۔ پلٹ کر دیکھا تو دروازے میں سدرا اپنی کھڑی خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، گھر میں جوان لڑکی اور یہ دونوں یہاں گلچھڑے اڑا رہے۔ ارے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ ارے لڑکی، تمہیں تو ذرا بھی حیا نہیں۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہمارے ماموں کی بیٹی ہے، دیکھی بالی شریف لڑکی ہے،
مگر تم نے تو گھر میں آتے ہی پر پرزے نکالنے شروع کر دیے۔ سدرا بھی کمرے میں آتے ہی بے سروبہ جملے بولنے لگی جو منہ میں آ رہا تھا وہ دونوں کو سنائی جا رہی تھی۔ ساویار بھی ان کے رویے پر نادم سا ہو گیا۔ رمیشا کا تو چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ کیا ہو گیا ابھی؟ آپ ایسا غصے میں آ رہی ہیں جیسے میں نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا۔ میں زاویہ کو چائے دینے کے لیے آئی تھی اور بس یہ جو منظر میں نے دیکھا ہے، اگر یہ زوبیہ دیکھ لیتی تو تمہیں اندازہ ہے کہ اس گھر میں کماری لڑکی بھی رہتی ہے تو تم دونوں اپنے ہی گلچھڑے اڑانے میں مصروف رہتے ہو۔ جس گھر میں کماری لڑکیاں رہتی ہیں اس گھر میں سنبھل کر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، مگر نہیں، اس لڑکی سے تو اپنی جوانی کنٹرول ہی نہیں ہو رہی۔ ساویہ خوفزدہ ہو کر کمرے سے نکلتا چلا گیا اور رمیشا اکیلی سدرا آپی کے عذاب کا نشانہ بننے کے لیے رہ گئی۔ اس کے پاس آ کر انہوں نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ رمیشا ہکا بکا ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سدرا آپی اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ ہمیشہ اس کے ساتھ برا سلوک رکھا، اس کے ساتھ بدتمیزی کی، ذلت آمیز سلوک اس کے ساتھ رکھا، مگر آج تک اس پر کبھی انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اور آج انہوں نے یہ کسر بھی پوری کر دی۔ تم جو ہواؤں میں اڑ رہی ہو بہت اچھے سے جانتی ہوں میں۔ وہ دن دور نہیں جب میں تمہیں ساویہ سے دور کر دوں گی۔ اگر اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو ویسے رہو، شرافت سے، جیسے میں چاہتی ہوں۔ اگر یہ طوائفوں والی ادائیں دوبارہ تم دکھاؤ تو نظر آئیں تو تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔ رمیشا چہرے پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سدرا آپی کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ واپس جاتے جاتے پلٹی۔ امی کی طبیعت خراب رہتی ہے، رات کو بھی وہ سو نہیں سکی، پوری رات ان کی ٹانگوں میں درد رہا۔ تم ان کے پاس رکا کرو، ان کی ٹانگیں اور سر دبایا کرو، جب انہیں تکلیف ہو تو ان کی خدمت کیا کرو۔ یہی وقت ہے بری ساس کی خدمت کرنے کا۔ آج سے تم امی کے کمرے میں رہو گی۔ سدرا بھی یہ حکم صادر کر کے وہاں سے چلی گئی تھی اور اپنی ماں کے پاس جا کر سارا کارنامہ انہوں نے بتایا۔ ماں بھی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ بالکل ٹھیک کیا تم نے، یہ لڑکی بہت آپے سے باہر ہو رہی ہے، اور اپنا زاویہ وہ تو ہے ہی سیدھا سادہ، کتنی آسانی سے اس لڑکی کے دم میں پھنس گیا۔ مگر ہم نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ زوبیہ کو بھی سارے واقعے کا علم ہو گیا۔ اسے بہت غصہ آیا تھا۔ تنتناتی ہوئی وہ اپنی ماں اور بہن کے پاس آئی۔ وہ دونوں میاں بیوی ہیں، ان کا نکاح ہوا ہے، کوئی نامحرم نہیں ہے۔ جو آپ نے رمیشا کو اتنی باتیں سنائی اور اس پر ہاتھ اٹھایا، وہ بیچاری پوری طرح سے رو رہی ہے۔ آپ کو ذرا بھی احساس ہے کہ آپ نے کیا کیا؟ سدرا نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ تمہارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم چھوٹی ہو، چھوٹی رہو، بڑوں کے معاملے میں مت بھولا کرو۔ جو ہمیں بہتر لگے گا ہم وہی کریں گے۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر رمیشا اپنی ساس کے کمرے میں آ گئی، وہ بھی جیسے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ میری ٹانگیں بہت درد کر رہی ہیں، میری ٹانگیں دباؤ۔ رمیشا میخان کے انداز میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی ٹانگیں دبانے لگی۔ سویر رات گئے تک واپس گھر آیا تھا۔ کمرے میں آیا تو رمیشا کہیں بھی نہیں تھی۔ کافی دیر تک اس نے رمیشا کا انتظار کیا، پھر انتظار کرتے کرتے وہ سو گیا۔ آج اسے بھی اس بات کا احساس ہوا تھا کہ اس کے گھر میں رمیشا کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، مگر اپنی ماں اور بہن کو کچھ کہہ کر وہ ان کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ کافی دن تک اس نے رات کو رمیشا کا انتظار کیا۔ صبح وہ ناشتہ کر کے آفس چلا آیا۔ شام کو واپس آتا تو بھی رمیشا کے چین میں ہی مصروف ہوتی۔ اس کی رمیشا سے اتنی دنوں سے بات تک نہ ہو سکی۔ جب بھی وہ اسے کسی کام کے لیے بلاتا تو آپ ہی بیچ میں آ جاتی اور یوں فون کے ساتھ باتوں میں مگن ہو جاتا۔ رمیشا بھی ان سب سے بہت ہی زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ اپنی ساس اور ننند سے اسے شدید نفرت محسوس ہونے لگی جب اس کی خوشیوں میں رکاوٹ ثابت ہو رہی تھی۔ ایک رات زاویہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جب وہ برتن دھونے کے بعد اپنی ساس کے کمرے میں جانے لگی تو زاویہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ تمہارا نکاح مجھ سے ہوا ہے، بیوی ہو میری، کیا تمہارے لیے صرف گھر کے کام کاج ضروری ہے؟ میری ذات تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ رمیشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا کروں میں؟ یہ آپ ہی کا ہی کہنا ہے کہ میں اب امی کے کمرے میں رہا کروں؟ ان کی رات کو طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور انہیں میری ضرورت ہے۔ تم آؤ میرے ساتھ، اب اس سے میں بات کر لوں گا۔ ہمیشہ جہاں زاویہ کے اس وقت دام پر خوش ہوئی، وہی دل میں اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کل آ کر نہ جانے ان کے ساتھ کیا کریں گی۔ وہ وہی ہوا جس بات کا رمیشا کو ڈر تھا۔ اگلی ہی صبح ہی اس کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ رمیشا سے پہلے ساویہ اٹھ گیا۔ ساویہ دروازہ کھولا تو سامنے آپ ہی خوخار تیور لیے کھڑی تھی، مگر بھائی کو دیکھ کر ان کے چہرے کے تاثرات نرم پڑ گئے۔ یہ لڑکی کہاں ہے؟ اسے کہا بھی تھا کہ امی کی طبیعت خراب ہے۔ وہ ان کے پاس رکے مگر وہ کوئی بات نہیں سنتی۔ پوری رات امی کی طبیعت خراب رہی، وہ سو نہیں سکی۔ اگر یہ پاس ہوتی تو انہیں دوا دے دیتی، نہیں تو مجھے اٹھا لیتی اور ہم اسپتال لے کر جاتے۔ پوری رات وہ درد اور تکلیف سے تڑپتی رہی۔ کیا ہوا تھا امی کو؟
ساویار نے بے تاثر سے انداز میں کہا تو سدرا آپی کو جیسے اچنبھا سا ہوا۔ انہیں شک ہی نہیں آیا کہ اتنی اہم خبر پر ساویار اتنے سرد تاثرات کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ وہ تو ماں بہن کی ذرا ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا، اور اب کیسے وہ بدل گیا؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ ساویار کے بدلنے میں ان کا یہ ہاتھ ہے۔ ابھی 2 دن پہلے جب وہ اپنی ماں سے چپکے چپکے باتیں کر رہی تھی تو تب ساویار ان کے پشت پر کھڑا تھا۔ آج وہ آفس سے جلدی گھر آ گیا تھا، اس کے سر میں درد تھا تو ہاف ڈے لے کر آ گیا۔ گھر آ کر آرام کرے گا، مگر جو کچھ اس نے سنا اس کی روح کو پوری طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ گیا۔ اس نے آرام کیا کرنا تھا، بلکہ وہ اور بھی زیادہ بے چین ہو گیا۔ اس کی ناک کے نیچے ایک ایسا کھیل کھیلا جا رہا تھا، سدرا آپی کے پاس سن کر اسے یہی نہیں آ رہا تھا کہ جس بہن پر وہ جان دیتا ہے وہ اس کے لیے ایسے خیالات رکھتی ہے۔ سدرا آپی بے خبر اپنی ماں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ امی ابھی بھی وقت ہے، اس لڑکی کو یہاں سے نکالنے کا بندوبست کریں۔ اگر یہ ساویار کے سر پہ چڑھ گئی تو ہمیں ایک دن باہر نکالے گی۔ سغرا بھی گمبھیر سوچ میں پڑ گئی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، پہلے اس نوشابہ کا بھوت ہم نے زاویہ کے سر سے کتنا مشکل سے اتارا تھا۔ تمہیں یاد ہے کتنا مشکل سے ہم نے اس زاویہ کے سامنے بد کردار ثابت کیا، مگر وہ کیسے اڑ کر آیا؟ ہماری بات پہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ چلو نوشابہ، اسے بھی ایسے بھی ہو سکتی ہے۔ پھر کیسے؟ میں نے اس پر نکیل ڈالی، اپنے بھائی کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ وہ رمیشہ کی شادی زاویہ کے ساتھ کر دے۔ زاویہ پر زور ڈالے تو وہ اس کی بات ماننے پر تیار ہو جائے گا۔ رمیشہ کو میں بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ تب جا کر ہم زاویہ کو قابو کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ مجھے تو لگا تھا کہ رمیشہ جبوسی لڑکی ہے، نہ میرے سامنے سر اٹھا سکے گی نہ تمہارے سامنے، مگر اب تو یہ پار پرزے نکال رہی ہے۔ اب اسے زاویہ کی نسلوں سے گرانے کے لیے کوئی نہ کوئی سازش تو کرنی ہوگی۔ ہم اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے کھو نہیں سکتے۔ اکلوتا بیٹا ہے، اگر اس نے بھی اکیلا چھوڑ دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تم دونوں بہنوں کا میکا ختم ہو جائے گا، اور یہ میں جیتے جی برداشت نہیں کر سکتی۔ زاویہ انہی دبے قدموں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ نوشابہ سے اسے دور کرنے میں ان لوگوں نے اس پر کتنے گھنونے الزام لگائے۔ زاویہ نے ان باتوں پر یقین نہیں کیا تھا، مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں شک بیٹھ گیا، اور پھر جس طرح سے ماموں نے اسے بے بس کر دیا، وہ بالکل خالی دل اور تہ دامن رہ گیا۔ اسے تو رمیشہ سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ زبردستی اس کی زندگی میں شامل کی گئی لڑکی سے بھلا اسے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ وہ تو نوشابہ سے بچھڑنے کا سوگ ہی منا رہا تھا، مگر اب جب سے نوشابہ کی شادی ہو گئی تھی وہ اپنی زندگی میں خوش رہی تھی، اور زاویہ بھی اسے بھول کر زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکا تھا، مگر یہاں پر بھی ماں بہنیں اس کی رکاوٹ بن رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا اپنی زندگی کو بھرپور خوشیوں سے جیے، مگر اب میں مزید ان کی باتیں ان کے ہاتھوں کھلونا نہیں بنوں گا۔ ان لوگوں نے رمیشہ کے ساتھ جتنی بھی زیادتیاں کرنی تھی کر چکی، اب مجھے اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ میری بیوی ہے، بے شک میری مرضی سے میری زندگی میں شامل نہیں ہوئی، مگر اسے میں نے خدا اور رسول کا نام لے کر اپنی زندگی میں شامل کیا۔ میں اس کے ساتھ کسی کو بھی زیادتی نہیں کرنے دوں گا۔ دن بدن زاویہ کا بدلتا رویہ، اس کا رمیشہ کی جانب بڑھتا جھکاؤ ماں اور بہنوں کو بری طرح خفت میں مبتلا کر رہا تھا، جبکہ زوبیہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھی۔ ایک دن زاویہ سے کہنے لگی، بھائی مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ آپ اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں، ماں اور آپ کی ساری سازشوں کو سمجھنے لگے۔ سچی مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے، بتا نہیں سکتی۔ تو تم نے کبھی انہیں سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ زاویہ نے بے تاثر سے انداز میں سوال کیا۔ بہت کوشش کی ہے بھائی انہیں سمجھانے کی، مگر وہ کچھ سمجھنے پر تیار ہی نہیں۔ آپ ہی کو دیکھیں، وہ بھی تو ایک عورت ہے، مگر وہ دوسری عورت کے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتی ہیں؟ اور ماں کو دیکھیں، ان کی اپنی بھی 2 بیٹی ہیں، مگر پھر بھی ان کا دل اتنا پتھر ہے۔ رمیشہ کوئی غیر تو نہیں، ان کے اپنے بھائی کی بیٹی ہے، یتیم لڑکی ہے، اس کے ساتھ تو امی کو بھلائی کرنی چاہیے تھی، اسے ماں کی کمی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہیے تھا، مگر امی نے آپ ہی کی باتوں میں آ کر اسے ضد باندھ لی اور اس کا جینا حرام کر دیا۔ جب تک آپ ہی امی کے ساتھ رہیں گی انہیں وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونے دیں گی۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ہی کو ان کے گھر بھیجا جائے، مگر کیسے؟ وہ تو اپنے گھر رہنے پر تیار ہی نہیں ہوتی۔ زاویہ نے پریشانی سے سوچا اور پھر جلدی سے اسے اس مقصد میں کامیابی نظر آنے لگی۔ آج جب وہ آفس سے گھر آنے لگا تو اس کی ملاقات اپنے بہنوں سے ہوئی۔ انہیں دیکھ کر وہ ان کے پاس آ گیا۔ وہ بیچارے شریف سے سیدھے سادے انسان تھے، آپ ہی کے ستم رسیدہ، مگر پھر بھی کبھی انہوں نے اپنی زبان پر اف بھی نہیں لائی، مگر اب شاید ان کی برداشت بھی جواب دے گئی تھی۔ کہنے لگے، زاویہ میں تمہاری طرف ہی آنے لگا تھا تم سے دو بات کرنے کے لیے۔ زاویہ ان کی بات سن کر چونکا۔ کیا مطلب بھائی؟ ایسی کیا بات ہے جس کے لیے آپ آفس میں آئے ہیں؟ آپ گھر میں آ جاتے، آرام سے بات کر لیتے۔ کہنے لگے، گھر میں تو تمہاری امی اور بہن کچھ سننے پر تیار ہی نہیں ہوتی، تم سمجھدار انسان ہو، گھر والوں سے الگ ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ میں تمہیں اپنے مسئلہ بتاؤں۔
دیکھو زاویار، میری اماں اکیلی ہیں، بیمار ہیں، معذور بھی ہیں۔ میں نے شادی کی تھی یہ سوچ کر ہی کہ میری بیوی میرے ماں کا خیال رکھے، مگر وہ تو ان کا خیال رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اسے لگتا ہے کہ میں اسے نوکرانی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ عورت 2 دن اگر گھر میں رہتی تو باقی کے دن مائکے میں۔ تم یہ سب دیکھتے ہی ہوگے۔ اسے تو اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں۔ مت پوچھو میں کس طرح سے صبح سب کو ناشتہ کروا کر آفس میں آتا ہوں اور پھر واپس جا کر سارے کام کرتا ہوں۔ اب میری برداشت جواب دے گئی ہے۔ اپنے آپ ہی سے بولو، یا وہ گھر آ جائیں یا پھر میں دوسری شادی کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ مجھے بھی گھر کا سکون چاہیے، میرے بچوں کو بھی ماں چاہیے۔ اگر سدرا یہ سب نہیں دے سکتی تو مجھے کوئی فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ ساویار پر سوچو کہ کہیں در وا کر کے گھر آیا تو بہت سخت تاثرات کے ساتھ وہ سیدھے امی کے کمرے میں گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ ہی بھی وہاں پر آ گئی۔ اپنی ماں کے ساتھ بات کرتے کرتے وہ کچھ دیر کو خاموش ہوا تھا۔ کیا بات ہے زاویار، تم لوگ آپس میں کیا بات کر رہے ہو جو مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے ہو؟ رفیق بھائی شادی کر رہے ہیں، زاویار نے آہستہ سے ان کے سر پہ بم پھوڑا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ دوسری شادی کر رہے ہیں میری اجازت کے بغیر؟ میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی کیسے کر سکتا ہے؟ آپ ہی یہ فیصلہ کرنے پر آپ نے ہی انہیں مجبور کیا۔ اپنا گھر چھوڑ کر آپ ہمارے گھر میں رہتی ہیں، اپنے بچوں اور شوہر کی پرواہ نہیں کرتی، مگر آپ کو رمیشا پر ہر وقت دھیان ہوتا ہے۔ وہ کیا کری ہے، کس سے بات کری ہے، کہاں جا رہی ہے، ہر چیز پر آپ کا دھیان ہوتا ہے۔ جتنا آپ ہمارے گھر میں دخل اندازی کرتی ہیں، اگر آپ نے اتنی توجہ اپنے گھر میں دی ہوتی تو آج اپنے گھر پہ راج کر رہی ہوتی اور آپ کے شوہر آپ کے نام کی مالا جپتے۔ زندگی میں پہلی بار زاویہ نے سدرا کو آئینہ دکھایا۔ وہ تو زور زور سے رونے لگی۔ امی دیکھ رہی ہیں آپ کے سامنے آپ کا بیٹا کس طرح سے بات کر رہا ہے، بجائے اسے سمجھانے کے آپ خاموشی سے تماشا دیکھ رہی ہیں۔ سغرا بیگم نے اب کی بار خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ بیٹے کے بدلے تیور وہ دیکھ رہی تھی، اکلوتا جوان خون تھا۔ اگر غصے میں آ جاتا تو وہ کیا کر سکتی تھی؟ سدرا تو قوم عقل ہے، بے وقوف ہے، میں سمجھاؤں گی اسے، فکر مت کرو۔ رفیق سے کہو کہ اس نے انتہائی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، سدرا واپس آ جائے گی۔ سدرا حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ امی آپ یہ سب کہہ رہی ہیں؟ میں اس گھر میں جاؤں، اس چھوٹے سے گھر میں جہاں پر میرا دم گھٹتا ہے؟ وہ بوڑھی سانس جس کی خدمت کرنے کے لیے وہ آدمی مجھے وہاں پر لے کر گیا، میں ان کی نوکرانی ہوں کیا؟ سدرا وہ تمہارا گھر ہے، تم اس گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ وہاں کی مالکن ہو۔ تمہارے شوہر اور بچے اس گھر میں رہتے ہیں، اس کے دل تک پہنچنا ہے تمہیں تو تمہیں ان کی خدمت تو کرنی ہی پڑے گی، اور یہ تو ہر عورت کرتی ہے۔ کیا میں نے اپنے گھر کی خدمت نہیں کی، اپنے شوہر کی، بچوں کی؟ کیا تم لوگوں کو اپنے ہاتھ سے پکا کر نہیں کھلایا؟ ساحر پرسکون سے گہرا سانس لے کر باہر آ گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ماں دل کی بوڑھی نہیں ہے، بس آپ ہی نے انہیں اپنی باتوں میں لا کر اپنا جیسا کر دیا۔ اس نے پھر رفیق بھائی کا نمبر ملایا۔ رفیق بھائی وہ آپ کی بیوی ہیں، آپ زور زبردستی انہیں اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں، کوئی آپ کو نہیں روکے گا، کوئی آپ سے کچھ نہیں کہے گا۔ انہیں کال کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد رفیق بھائی اپنے بچوں کے ساتھ آئے اور سدرا آپ ہی کے ایک بھی سنے بغیر وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ گھر بھر میں ہر طرف ایک دم بالکل خاموشی ہو گئی اور رمیشا کو لگ رہا تھا کہ اب گھر میں سکون آ گیا۔ آپ ہی کے چاہتے ہی وہ اپنے آپ کو آزاد اور خود مختار محسوس کرنے لگی تھی۔ سدرا آپ ہی کے جانے کے بعد گھر کی فضا میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا، جیسے برسوں کا پھیلا ہوا تناؤ یکدم ختم ہو گیا۔ سغرا بیگم بھی اب اپنے کمرے تک محدود ہو چکی تھی۔ انہوں نے کھانا بھی برائے نام کھایا تھا۔ صبیہ اپنی پڑھائی میں مصروف تھی۔ رمیشا کچن کا سارا کام نمٹا کر جب کمرے میں آئی تو زاویار نے اس نے اپنے پاس بلایا۔ وہ اس نے کہا انتظار کر رہا تھا۔ جب رمیشا اس کے پاس گئی تو زاویار نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رمیشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جہاں غصے یا بیزاری کی جگہ ایک دھیمی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی۔ زاویار نے اسے خود سے دور نہیں جانے دیا، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر اپنے پاس بٹھا دیا۔ اس نے رمیشا کے چہرے پر پھیلی زلفوں کو پیار سے کان کے پیچھے عرصا، جس سے رمیشا کے گال حیا کی لالی سے دہک اٹھے۔ زاویار نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا، جو اس وقت ہلکا سا کپکپا رہا تھا۔ وہ رمیشا کے اور قریب ہوا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی۔ اس نے رمیشا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت ہی گہرے اور سنجیدہ لہجے میں کہا، رمیشا، میں آج تم سے اپنے دل کی ایک سچی بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں پہلے نشابہ کو پسند کرتا تھا اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، یہی وجہ تھی کہ میں تم سے اکھڑا رہا، مگر اب میں نے اللہ کے لکھے کو پورے دل سے قبول کر لیا ہے کہ تم ہی میرے نصیب میں تھی اور تم ہی مجھے ملی ہو۔ اب مجھے اپنے اس نصیب سے کوئی شکوہ نہیں، بلکہ اب مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ مجھے بھی آپ سے محبت ہے اور
ہمیشہ شرما کر سر جھکاتے ہوئے اپنی محبت کا اعتراف کیا۔ ساویار نے اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا اور بھی کہنے لگا، آج سے میں کبھی کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا۔ اس گھر میں تمہاری عزت کروانا میری ذمہ داری ہے۔ آج کے بعد میں کسی کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے، اور نہ ہی میں تمہیں اس بات کی اجازت دوں گا کہ تم میری ماں اور بہن کے ساتھ کوئی زیادتی کرو۔ اور ہمیشہ سر جھکا کر اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ پھر زاویہ شرارت سے کہنے لگا، تمہیں اس بات کا شکوہ تھا کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا، اب میں تمہارے سارے شکوے دور کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی رمیشا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے، جنہیں زاویہ نے اپنے پھولوں سے بہت پیار سے صاف کیا۔ اس نے رمیشا کو اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں کھینچ لیا اور وہ بے اختیار اس کے سینے سے جا لگی۔ اندھیرا اور دوریاں اب ہمیشہ کے لیے مٹ چکی تھی اور ان کی زندگی میں سچی محبت کا ایک نیا خوبصورت اور پرسکون آغاز ہو چکا تھا۔